بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عظمت والا، بہت ہی بلند شان والا اور بہت بڑی طاقت والا اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے میری یہ درخواست ہے، اس وظیفے کو آپ توجہ سے سنیں اور اس ویڈیو کو پوری کی پوری آپ نے دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کے جو میں فوائد بتا رہا ہوں، اگر آپ مکمل اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین رکھ کے کریں گے تو اس کے فوائد آپ کو فوراً ہی نظر آ جائیں گے۔ فوائد کیا ہیں؟ آپ یہ وظیفہ جو بھی حاجت اپنی دل کے اندر رکھ کے کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور اللہ کو آپ کے اوپر بہت بڑا رحم آئے گا، اللہ کو آپ کے اوپر ترس آ جائے گا، اور اللہ آپ کو اپنی رحمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ جب اللہ رب العزت رحمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو آپ کے پورے گھر کے اوپر خیر و برکت آئے گی، اور وظیفہ پڑھنے والا آدمی لوگوں کی نظروں کے اندر قابل احترام ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی فائدے نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ دینا یہ آسان ہے، لیکن ان کو دل کی گہرائی میں اتارنا، صحیح معنوں میں سمجھ لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ پورا سال کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو 3 دن روزے رکھنے ہوں گے، اور یہ عمل بھی 3 دن کا ہے۔ 3 دن روزے رکھ کے آپ کو روزانہ یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اب اس سورت کی، یعنی سورت انعام جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کی میں آپ کو فضیلت بتا دیتا ہوں، کتنی بڑی اس کی شان ہے۔ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان جنتیوں کو ایسی موسیقی سنائیں گے، اور یہ جنت کی موسیقی جو ہے یہ حلال پاکیزہ، جس طرح جنت کی شراب حلال اور پاکیزہ ہے، شراباً طہورا، یہ موسیقی بھی ان کو سننی نصیب ہوگی جو دنیا کی غلیظ، ناپاک اور گندی موسیقی سے بچے ہوں گے، اس سے نفرت کرتے ہوں گے۔ اللہ ان کو وہ پاکیزہ موسیقی سنائیں گے۔ وہ کیا ہوگی؟ جنت کے درختوں کے پتے آپس میں بجیں گے تو ایسی ان سے سریلی آواز نکلے گی، ایسی ان سے پیاری موسیقی کی آواز نکلے گی کہ لوگ جھومنے لگ جائیں گے۔ جنتی وہ آواز سن کر جھوم جائیں گے، اور اتنا خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ جب حد سے زیادہ خوش ہو جائیں گے، پھر فرشتے آ کر پوچھیں گے کیا اس سے بھی اعلیٰ سنائی جائے؟ اب لوگ حیران ہو جائیں گے، اس سے اعلیٰ اور اس سے افضل کیا ہوگی؟ پھر جنت کی حوریں سامنے آ جائیں گی، جنت کی حوریں وہ گائیں گی، وہ موسیقی سنائیں گی، اور زیادہ جھوم جائیں گے، اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ جب خوشی کی انتہا نہ رہے گی، پھر آ کر فرشتے پوچھیں گے کیا اس سے بھی اعلیٰ اور افضل سنائی جائے؟ پھر حیران ہوں گے، اس سے اعلیٰ اور افضل کیا ہے؟
تو حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آ جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز دی تھی کہ چلتے ہوئے جانور، اڑتے ہوئے پرندے ان کی آواز کو سن کر رک جایا کرتے تھے۔ ایسی ان کی آواز کے اندر کشش، جاذبیت اور ایسی ہی عمدہ آواز تھی ان کی۔ جب اس آواز کو بھی سن کر لوگ جھومنے لگیں گے، جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، پھر انہیں کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اس سے بھی اعلیٰ سنائیں۔ وہ حیران ہو جائیں گے، اب اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے آ جائیں گے۔ وہ اپنے پیارے انداز میں قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ دنیا میں بھی کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو بندہ جھومنے لگ جاتا ہے۔ وہ صاحب قرآن جن کے قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوا، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اس کی کیا ہی لذت ہوگی، کیا اس کے اندر چاشنی ہوگی، کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا لوگوں کے اندر سرور ہوگا، لوگ جھومنے لگ جائیں گے۔ جب خوشی کی انتہا نہ رہے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا اس سے بھی اعلیٰ اور افضل سنائیں؟ لوگ حیران ہو جائیں گے، اس سے اعلیٰ اور افضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے یہ 70,000 پردے جو ہیں ان کو ہٹا دو۔ جب پردے ہٹائے جائیں گے، اللہ کی ذات، اللہ کی حقیقی ذات خود سامنے آ جائے گی۔ جب وہ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے۔ یہی جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ خود سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے اور آنکھیں جما کر دیکھتے رہیں گے، ان کی نظریں نیچے جھکیں گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1000 سال تک بھی لوگ دیکھتے رہیں تو وہ تھکیں گے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوں گے، ان کی خوشی بڑھتی جائے گی، ان کا سکون بڑھتا جائے گا، اور ان کے دلوں کے اندر فرحت اور خوشی بے انتہا ہوگی۔ پھر اللہ خود کہیں گے ان کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو اپنی جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے جب آ کے انہیں بتائیں گے اور عزت اور احترام سے جنت کی طرف لے جائیں گے، وہ جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ ہمیں تو ساری زندگی اللہ کا دیدار چاہیے، ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب یہ صورت اتنی شان والی، اتنی عظمت والی، اس کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی طاقت اور اس کی عظمت یہ سمجھ لیں، آپ کی جائز حاجت، جائز ضرورت جتنی بھی بڑی ہے، کاروبار کے متعلق، اولاد کے متعلق، رزق کے متعلق، صحت کے متعلق اور آخرت کی کامیابیوں کے متعلق، جنت کے حصول کے متعلق، دوزخ سے پناہ کے متعلق، الغرض جو بھی آپ کی حاجت ہے جائز قسم کی ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ سال کے 12 مہینے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی طاقت، جو اس کا عظیم قسم کا فائدہ رمضان المبارک کے اندر ہے، وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیں اور 3 دن ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ آپ کو 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ روزہ رکھ کر صبح سے لے کر، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سورہ انعام کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا، اور 3 دن ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسرے دن جب یہ آپ ختم کریں، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میں نے جو آپ کو 3 دن کا یہ عمل بتایا ہے، وہ 3 دن اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے دن بھی آپ نے روزہ رکھ کر
سورہ انعام پورے دن کے اندر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ لیں یا وقفے کے بعد پڑھ لیں۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے اس کو 7 مرتبہ مکمل کر لینا ہے، اور افطاری کے وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگنی ہے۔ جس مقصد، جس ضرورت، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ صورت پڑھی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ذہن کے اندر ان اپنی ضرورتوں کا، ان حاجتوں کا تصور رکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اور دوسرے دن بھی اسی طرح روزہ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھ کر افطاری کے ٹائم آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تیسرے دن بھی اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے، اور 3 دن میں آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے میں جب مرضی کر لیں۔ رمضان المبارک میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ روزے تو آپ رکھ ہی رہے ہیں، آپ کو کوئی مستقل اس کے لیے علیحدہ روزہ رکھنے کی نہیں ہے ضرورت۔ آلریڈی 30 دن کے روزے تو ہیں، آپ رمضان المبارک کے 3 دنوں میں جب مرضی عمل کر لیں۔ یہ پہلے عشرے میں کریں، دوسرے میں کریں، تیسرے میں کر لیں، وہ بھی یہی ترتیب ہوگی۔ پہلے دن آپ نے پورے دن کے اندر 7 مرتبہ سورہ انعام پڑھ کر افطاری کے ٹائم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ پورے دن میں سورہ انعام پڑھ کر آپ نے جو حاجات، جو ضروریات اپنے تصور میں رکھی ہوئی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں۔ اور تیسرے دن بھی اسی طرح کریں۔ تیسرے دن بھی افطاری کے ٹائم آپ خصوصی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہ عمل آپ کا اتنا طاقتور ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، اللہ کو آپ کے اوپر اتنا پیار آئے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کوئی بھی ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان ضرورتوں کو، ان حاجتوں کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت ہی کامیاب، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کی طاقت رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ اس کا رمضان المبارک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسا میں نے بتایا، آپ 11 مہینوں میں جب مرضی کریں، لیکن جتنی اس کی طاقت، جتنی اس کی فضیلت اور جتنا اس کا فائدہ رمضان المبارک میں ہوگا، اتنا دوسرے مہینوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وظیفہ آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔